بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع، ہم مسلمان ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ 5 وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ جو واجب ہے اور یہ قرآن کا حصہ ہے، اس میں جب ہم اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ پاک کو اللہ پاک سے ہم مانگتی بھی ہے اور یہی دعا بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں خالص تیرا عبادت کروں گا اور خالص تجھ سے مدد مانگوں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پہ ہم عبادت میں بھی اللہ کے علاوہ سارا غیر اپنے دل سے ذہن سے نکالتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور پھر نہ مدد مانگنے کے لیے کسی کی طرف دل کا انعقاد نہیں ہوگا، یعنی دل کا جھکاؤ کسی کی طرف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو لوگ مدد ہمارے کریں گے یا جو طریقہ کار ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ کا جو محور ہوگا وہ اللہ کی ذات ہوگی کہ ہم اللہ سے مانگیں۔ اب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم پڑھتے ہیں نماز میں، لیکن اس سے آگے بھی کچھ ہے، اس پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ اس سے آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو مجھے صراط مستقیم بتا، وہ ہمیں سمجھا دے، وہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بتلا آپ صراط مستقیم۔ اب صراط مستقیم کی بھی کچھ آگے جانے کی ضرورت ہے۔ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ صراط مستقیم کے بارے میں جب ہم اہدنا الصراط المستقیم فرماتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہم ان لوگوں کے راستے کو مانگ رہے ہیں جس پر آپ کا انعام ہوا تھا۔ تو اب انعام یافتہ لوگ کون ہے؟ سب سے اعلیٰ عرفہ تفسیر وہ ہے جو قرآن ایک آیت دوسرے آیتوں کی تفسیر کرے۔ اب یعنی انعمت علیہم، کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے؟ دوسری جگہ پہ قرآن میں ہے الذین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام یافتہ لوگ جو ہے وہ انبیاء ہے، من النبیین ہے، والصدیقین ہے، جس طرح صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ صدیق اکبر تھے، صدیقین کی ایک جماعت، اور شہداء ہے اور صالحین ہے۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن آگے جا کے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم یا اللہ بتائیں۔ اور پھر صراط المستقیم کی یہاں پہ جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ اور پھر اسی کی تفسیر قرآن میں ہے کہ الذین من النبیین والصدیقین والشہداء، یہ پورا کی پورا ذہن میں ہو، یہ پورا کی پورا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ یہ سارا ہمارے ذہن میں ہو، تو پھر آسانی کا معاملہ ہمارے پر پورا سبق یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں کچھ باتیں ہیں جس کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہی ہمارا سوچ اللہ کی طرف، ہمارا دھیان یہ ہو، یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم بتا، یعنی ہمیں سکھا صراط مستقیم، اور پھر صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے ہمیں توفیق اور ہمیں جو ہے وہ اسٹیمنا اور وہ طاقت دے کہ ہم صراط مستقیم جو آپ نے ہمیں پہچانا، جو آپ نے ہمیں بتلایا، اس پر چلانے کی توفیق دے۔ اور پھر تیسری بات کہ ان پر استقامت بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میں صراط مستقیم پہ چند دن جاؤں، جوانی میں جاؤں، کچھ وقت کے لیے میں صراط مستقیم پہ جاؤں، پھر اس کے بعد راستے سے میں بھٹک جاؤں۔ یہ نہیں، صراط مستقیم کو سیکھنا بھی ہے اور اس پہ چلنے کے لیے طاقت اللہ سے مانگنی ہے، اور پھر صراط مستقیم پر استقامت، کہ استقامت کے بارے میں ہے کہ استقامت ہزاروں کرامتوں سے اوپر ہے، کہ جس بندے کے اندر استقامت ہو تو پھر اسی کو سب کچھ ملے گا۔
اللہ پاک نے اسی استقامت والوں کو دوسری جگہ پہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہ تو استقامت والوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے بعد استقامت ان پہ اختیار کی۔ تو ہمارا نماز تب وہ نماز ہو سکتا ہے جو ہمیں نیکائی کی طرف ہمیں توفیق دے، برائی سے بچائیں، اور وہ اللہ سے لینے کا ذریعہ بن جائے، نماز بن جائے کہ ہمیں نماز کے معنی اور اس کے تفسیر اور مفہوم سے واقف ہو، اور ہم ایک اچھے پاک ماحول میں اور پاک خوراک کے ساتھ، پاک کمائی کے ساتھ نماز پڑھیں، اور سنجیدگی اور متانت کے ساتھ، اور ان کے معنوں کو دیکھ کر، تفسیر کو دیکھ کر دلی کیفیت بھی ان کے موافق ہو، تو پھر نماز کے اندر انقلاب ہے، اور یہی انقلاب فردی انقلاب، پھر شخصی انقلاب، پھر اجتماعی انقلاب کی طرف بڑھے گا، اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل وہ آسان ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں خود بھی اچھے نمازی بنائے، دوسروں کو بھی اچھے نمازی کی طرف، اچھے نمازوں کی طرف بلانا اور ان کو سکھانے والے بنا دے۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔